ثم اتبع سببا۔ حضرت ذوالقرنین کی دو مہموں کا ذکر ہو چکا، ایک مغربی اور ایک شرقی۔ ایران کا کم سے کم اتنا تو حدود اربع تک کو معلوم ہے کہ جنوب میں اس کے سمندر ہے، ادھر کسی مہم کا سوال نہیں۔ تو اب تیسری مہم جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ شمال بھی کدھر۔ تاریخ میں سائرس کی شمالی مہم میں کئی نہیں تھی۔ گیسپین کے مشرقی جانب بیکٹریا کا علاقہ جو ابھی میں بتا رہا تھا، باختر پنپ و بخارا کا علاقہ، اس کو بھی پتہ کیا، ان کی حدود جیسا کہ میں نے عرض کیا دریائے سندھ کے ساری سر۔ اور دوسری مہم وہ تھی کہ جو پھر کیسپین کے ویسٹ میں، یہ جسے کوہ قاف کہتے ہیں، پریوں والا کوہ قاف، اور کوکیشیا اور قفقاز، کوسکس جہاں آباد ہے، یہ اکثر علاقہ اس وقت رشیا کی حدود میں، جارجیا، کوکیشیا، یہ علاقے، آرمینیا، اور اس کے نیچے کا جو علاقہ وہ تین حصوں میں بٹا ہوا ہے، وہ کچھ تو ترکی کردستان ہے، کچھ ایرانین کردستان ہے، اور کچھ عراق کا کردستان ہے، تین علاقے۔ ادھر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ شمالی جو وحشی اقوام تھیں، ان کا حملہ ظاہر بات ہے کہ ان دروں ہی کے ہوتا تھا، جیسے ہندوستان میں درہ تیبر جو آیا ادھر سے آیا، شمال میں تو کوہ ہمالیہ، حالانکہ دو عظیم تہذیبیں رہی جن کو کوہ ہمالیہ جدا کرتا رہا، ادھر چانگا اور ادھر ہندوستان، ادھر سے کوئی مہم کبھی نہیں ہوئی، کچھ باتیں نہیں آیا، اس لیے کہ بڑا نیچرل بیریئر موجود تھا۔ حتیٰ اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گئے دو دیواروں کے مابین، یہ وہ دو متوازی سلسلہ ہائے کو، وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، تو ان دونوں سے مرے انہوں نے پایا ایک قوم کو جو غیر متمدن تھی، کوئی بات سمجھ میں اس کے نہیں آتی تھی۔ لا یکادون یفقہون قولا، یہ تہذیب اور تمدن کا وہ پریمیٹیو دور جس میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں ہوتی، اور ان میں وہ فہم اور شعور اس درجے کا نہیں ہوتا، اس کو تعبیر کیا لا یکادون یفقہون قولا۔ قالوا یا ذا القرنین، اب انہوں نے جو بھی ان کی زبان ہوگی جس طرح ابھی اشاروں سے سمجھایا ہوگا، ایک عرضداشت پیش کی وقت کے عظیم حکمران اور وقت کے عظیم فاتح کے ساتھ۔ یہ حضور ہم بھی آپ کے لیے آیا ہے، بنا دور دراز تو پڑے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال آپ کے لیے آیا ہے، اور ہم پر یہ یاجوج ماجوج جو ہے یہ حملے کرتے رہتے ہیں، تاق تو تاراج کرتے ہیں، تو ہمارے لیے کوئی حفاظت کا بندوبست کیجیے۔ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ یاجوج اور ماجوج جو ہے یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ فَرْجًا، تو ہم آپ کے لیے ایک خراج معین کر دیں، یہاں بھی وہ حل اسی طرح ہے، هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا، بظاہر استفہام ہے، اصل میں یہ درخواست۔ هَلْ نَجْعَلُ لَكَ فَرْجًا، ہم ایک خراج سالانہ دیتے رہیں گے۔ یہ خراج بنا ہے خرجہ، نکلنا، جو ہر سال ایک معین رقم نکالی جاتی ہے، لگان کو بھی خراج کہیں گے۔ اسی طریقے سے کہیں کسی محکوم قوم سے ایک سالانہ جو بھی طے کر لیا جائے وہ بھی خراج ہوگا، جو ہر سال انہیں نکالنا۔ هَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، یہاں بھی وہی علی آ گیا، هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا، هَلْ نَجْعَلُ لَكَ فَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، اگر آپ ہمارے اور ان کے مابین کوئی سد تعمیر کروا دیں، کوئی ایسی فصیل ہائی کر دے جو ناقابل عبور ہو، اور ہمیں اس طرح ان کے حملوں سے نجات مل جائے، تو سال کے سال ہم نذرانہ پیش کرتے رہیں گے، خراج ادا۔ یا ذرا مجھے توجہ بھی دلائی ہے کہ یاجوج ماجوج سے متعلق بحث جو ہے وہ ابھی تشنا ہے۔ میں یہاں تک تو بیان کر چکا کہ تورات کی روح سے حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے، حضرت حام، حضرت سام اور حضرت یافس، تینوں طالب ایمان تھے کہ بچے تو وہی ہے، باقی ایک تو ان کی نگاہوں کے سامنے ڈوبا ہے۔
یہ تینوں تھے کہ جن سے پھر 3 نسلیں اور 3 علاقے ان میں تقسیم ہو. درمیانی پٹی جو تھی وہ آریائی نسلوں پہ مشتمل ہے. جنوب میں عراق اور عرب، یہ علاقہ جو ہے یہ حضرت سام کی نسل کا ہے. اور اس پہاڑی سلسلے کے پیچھے یہ جو وسیع میدان پڑے ہوئے ہیں رشیا کے اور وسطی ایشیا کے شمال کو سلسلہ کوہ کو، اس میں یافس کی اولاد جو ہے وہ حماد کی. اور نام میں نے آپ کو یافس کے بیٹوں کے جو نام آئے ہیں ان میں گوگ اور غالباً یہی لفظ ہے گوگ، جس سے مغل اور منگول یہ لفظ نکلا ہے. ماجوب، میگوگ، گاس اور جیم آپ کو معلوم ہے کہ یہ بہت ایک دوسرے میں بدلتے ہیں. چنانچہ اس کا ایک ثبوت آپ کو ملے گا کہ جمال عبد الناصر کو مصری کیا کہتے تھے؟ جمال عبد الناصر. الجمہوریت المتحدۃ العربیہ نے الجمہوریت المتحدۃ العربیہ، تو یہ گاف اور جیم ایک دوسرے کے قائم مقام بنتے. انگریزی میں بھی جی کہیں جیم بولی جاتی ہے اور کہیں وہ گاف بن جاتی ہے. جارج میں وہ جیم ہے اور بے شمار الفاظ میں وہ گاف بن جائے گا. تو اس اعتبار سے یہ جود، ماجود، یا گوگ، میگوگ، اور اسی سے پھر وہ لفظ مغول، یہ جو اس طریقے کے الفاظ اور یہ زبانوں میں آتے ہیں تو ان میں اطلاع کے تغیر و تبدل ہوتا. تو گوگ، میگوگ اور وش، یہ رشیا، اس سے ذرا قرب اس لفظ کا ملاحظہ کیجیے. رشینز، ماسکووائٹس، اور یہ توبال، یہ 2 دریا ماسکو اور بالٹک، یہ تمام الفاظ جو ہے یہ آپ کو اس علاقے کے اندر ملیں گے کہ ان کے اندر وہ مشابہت موجود. میں آپ کو اطلاع بھی دوں، حزب تحیل کا جو صحیفہ ہے تورات میں، اس کے الفاظ، حضرت حزب تحیل ایک اسرائیلی نبی ہیں، وہ فرماتے ہیں اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین کا ہے اور روش، مسک اور توبال کا فرما روا ہے، متوجہ ہو اور اس کے خلاف نبوت کا. تورات کی اپنی ایک ٹرمینالوجی ہے، اس کا اپنا ایک اسلوب ہے، اس سے ذرا تھوڑی سی مناسبت ذہنی ہو تو پھر اس میں کوئی وہ جو ایک اجنبیت سی محسوس ہو رہی ہے وہ پھر نہیں لیتی. اپنا ایک اسلوب ہے ہر کتاب کا. اور خداوند یوں فرماتا ہے کہ اے جوج، روش، مس پر توبال کے فرما روا، میں تیرا مخالف ہوں اور میں تجھے پھرا دوں گا اور تجھے لیے پھروں گا اور شمال کے 2 اطراف سے چڑھا لاؤں گا اور تیرے جبڑوں پر بنسیاں ماروں گا. یہ اصل میں وہ تاریخی واقعہ ہے کہ اسی سلطنت، یہ جو ایران کی سلطنت کا 200 سالہ عہد زرین جو ابھی ہمارے ہاں زیر بحث آیا ہے، اس دوران میں پھر ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی ہے. ایرانین امپائر کہہ لیجئے، یہی جو دارائے اول تھے ان کے اور یہ شمالی قبیلوں کے مابین. اور جو دارائے اول تھے، دارائے ثانی تو وہ تھے کہ جن کو پھر شکست دی ہے سکندر نے. دارا اول جو ہے اس نے یہ بات سورس فتح کیا، یہ فتح یہاں سے کراس کر کے اور روس کے میدانوں میں جا کر ان کی گوشمالی کی تھی اور ان کی سرکوبی کی تھی، اور بہت بڑا قتل عام ان کا اس وقت لہا ہوا تھا. یہ ایک فیصلہ کن جنگ تھی کہ جس کے بعد بہت طویل عرصے تک ان قبائل کا زور جو ہے وہ ٹوٹا تھا. یہ اس کی طرف حضرت حزقیل نے اپنے ایک مکاشفے میں اشارہ کیا. لفظ یاجوج ماجوج کے بارے میں 2 رائے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ عجمی لفظ ہے، اس لیے اس سے کوئی معنی نہیں ہے، اور ایک یہ کہ نہیں، یہ عربی ہی ہے. عبرانی عربی بہرحال بہنے، الف جیم دیم کا مادہ عربی زبان میں آتا ہے آگ کے شعلہ مارنے کے لیے، تموج، ہیجان کے لیے. اجاج کا لفظ آپ نے پڑھا ہو، کروا پانی، کہ یہ لفظ کے اس کے بنیادی مادے میں ہے. یہ کیونکہ انتہائی مشتعل مزاج اور انتہائی وحشی قبائل تھے، ان کے لیے غالباً یہ نام جو ہے اس لفظ کی مناسبت سے یہ نام ان کا پڑ رہا.
بعد میں تو اور بھی کچھ گفتگو کریں گے، اب پہلے یہ ترجمہ کر لیجئے. قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض. انہوں نے کہا کہ اے ذو القرنین، یہ یاجوج و ماجوج فساد مچاتے ہیں زمین میں، فہل نجعل لک فرجا، تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج طے کر دے دینا اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے مابین ایک سد تعمیر کر دیں. اب اس اللہ کے بندے کا قوم کا جواب سنیے. قال ما مکنی فیہ ربی خیر، مجھے تمہارے خراج کی کا کوئی عادت نہیں، مجھے میرے رب نے جو کچھ دیا ہے وہ بہت. ما مکنی فیہ ربی خیر، اپنا خراج جو ہے وہ تم اپنے پاس رکھو، وہ تمہیں رات آئے تمہیں مبارک ہو، البتہ تمہاری ایک ضرورت ہے وہ میں پوری کر دیتا ہوں. اس میں تمہیں مین پاور مہیا کرنی ہوگی. بہت بڑا منصوبہ سد سکندری، سد ذوالقرنین کی تعبیر جو ہوئی ہے، آخر اس میں مین پاور لیبر کتنی لگی ہوگی وہ تم فراہم کرو، باقی اس پر جو خرچہ وغیرہ آیا ہوگا وہ انہوں نے خود برکات کیا. قال ما مکنی ربی فی خیر فاعینونی بقوت، قوت کار تم فراہم کرو، لیبر مین پاور تم دو. اجعل بینکم و بینہم ردما، تو میں ان کے اور تمہارے مابین ایک فصیل حائل کر دیتا ہوں. صد میں بظاہر زیادہ ثقالت ہے، لیکن ردم جو ہے وہ کسی ہائی ہو جانے والی فصیل میں زیادہ شدت کو ظاہر کرتا. آتونی زبر الحدید، اب یہ منصوبہ ہے ان کا، یہ ری انفورس کانکریٹ ہے اس دور کی. لاؤ لوہے کے ٹکڑے، لاؤ لوہے کے تختے، لاؤ زبر الحدید. حتی اذا طاوا بین الصدفین، وہ پہاڑی جو درہ تھا ان کے مابین جب وہ پر کر دیا گیا، برابر کر دیا گیا صدفین کو، صدفین کسی خلا کو کہتے ہیں، دونوں جانب سے وہ خلا پر ہوئے. قال الفقو، پھر حکم دیا اب پھونک مارو. یہ نفخ یہ معنی یہاں پر یعنی آگ دہکانے کے لیے استعارہ. اب ذرا بڑی آگ نیچے روشن کر دی گئی، اور وہ جو تمام وہ لوہے کے ٹکڑے تھے وہ تپے، اور پھر فرمایا کہ آتونی حتی اذا جعلہ نارا آتونی افرغ علیہ قطرہ. جب وہ لوہے کے جو تختے تھے وہ خود آگ کے مانند دہکنے لگے تو اب کہا کہ لاؤ جس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا اور جو ہے ان کے اندر اگر جو رکھنے وکنے ادھر ادھر رہ گئے ہیں تو وہ سب کے سب اس پگھلے ہوئے تانبے سے پر کر دیے. تو یہ اس دور کی انجینئرنگ ہے، اور کر لیجیے اتنا بڑا منصوبہ ہوگا، اتنی بڑی سد تھی کہ جو دو پہاڑوں کے خلا کو پر کرنے والی تھی. ہم بھی تو ڈیم بناتے ہیں اور اس کے لیے نقشے اور اس کے لیے بھاری مشینری، تو اس دور میں بھی یہ کام ہوئے. یہ ہے کہ اس میں انسانی قوت جو ہے اس کو بادھا ہو. آج انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ احرام مصر کس طرح تھا، کتنی بڑی بڑی چٹانیں کتنے اونچے لے گئے، کوئی کرینے نہیں تھی، کچھ مشین موجود نہیں، وہی انسان ہزاروں انسان جتے ہوئے ہیں اور کوڑے پڑ رہے ہیں اور وہ کھیل رہے ہیں. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ اگر ایک چٹان پھسل گئی تو ہزاروں کی بھی دب کر مر گئے، کوئی پرواہ نہیں. تو یہ جو کچھ آج مشینوں پہ ہو رہا ہے انسان یہ سب کچھ کرتا رہا. فَمَتَّعُوا وَيَظْهَرُوهُ وَمَتَّعُوا لَهُ نَقْبًا، اب نہ تو انہیں اس کی قوت اور استطاعت ہوگی کہ اس پر چڑھ سک. یظہرو، یہ ظہر کا لفظ پہلے بھی آ چکا ہے، کسی چیز پر سوار ہو جانا، غالب. وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، نہ اس میں کوئی نقب لگا سکے. یہ اتنا ری انفورسڈ ہے اور اس میں اتنی قوت پیدا ہو گئی ہے کہ نہ اس کو عبور کرنا ان کے لیے ممکن ہے، اور نہ ہی وہ اس میں کوئی سرنگ لگا کرتے ہیں، کوئی لفظ. لیکن یہ سب کچھ کر کے اور وقت کا ایک عظیم جسے آپ کارنامہ کہیں، جس سر انجام دے کر بھی اس خدا کے بندے کا کون کیا ہے. قال ھذا رحمۃ من ربی، اس میں میری ذہانت، میری کتانت، میری پلاننگ، میری انجینئرنگ،
میری فنکاری کسی چیز کو کوئی دخل نہیں، یہ میرے رب کی رحمت۔ تقابل کیجیے، حضرت خضر نے کیا کہا تھا؟ رحمتم من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ بظاہر کو نظر آ رہا ہے کہ زحمت ہے، والدین کے لیے وہ اکلوتا بیٹا مر گیا تو یوں کہیے کہ رنج اور غم کا پہاڑ، وہ غریبوں مسکینوں کا روزی کا سہارا وہ کرتی تھی، وہ بھی ٹوٹ گئی۔ کتنا کچھ ان کے لیے ایک 2 لاکھ تھا، لیکن ہے رحمت۔ انہی کے پردے میں زندگی کی نئی سحر جگمگا تھی۔ یہ ظاہر ہے، باطن وہ ہے۔ ظاہر سے دھوکہ نہ کھاؤ، باطن کو دے۔ ظاہر میں تو ہماری صلاحیتیں ہیں، ہماری قوتیں ہیں، ہماری کاریگری ہے، ہماری لفری ہے، ہماری لیبر ہے، ہمارے آرکیٹیکٹ ہے، ہمارے انجینئر ہیں جن سے کوئی کارنامہ سر انجام پاتا ہے، لیکن باطن جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی قدرت سے، اس کی توفیق سے۔ قال ھذا رحمت من ربی، یہی ہے کل امتحان۔ اگر اپنی صلاحیت، اپنی استعداد، اپنی قابلیت، اپنی ذہانت، اپنی فطانت پر نگاہ ہو گئی، محدود ہو گئے، مارے گئے۔ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، یہ کون آئے گا زبان پر؟ اوتیتہ علی علم عندی، میرا علم، میرا فن، میری صلاحیت، میری قوت، میری محنت، میری مشقت۔ اور اگر نگاہ رہے اس پر مسبب الاسباب پر تو ھذا رحمت من ربی، وہ رحمت یوں بھی آتی ہے اور یوں بھی آتی ہے، دونوں ہی رحمت ہے۔ اس بیٹے کا ہلاک ہو جانا بھی رحمت، کشتی کا ٹوٹ جانا بھی رحمت، اور جو کچھ اللہ نے ذوالقرنین کو دیا وہ بھی رحمت۔ رحمتم من ربک قال ھذا رحمت من ربی، کہا انہوں نے کہ یہ رحمت ہے میرے رب کی، اس میں میرا تو کمال اور میری کوئی قوت نہیں۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ، اور میں یہ نہیں کہتا، تقابل کرتے جائیے۔ اس شخص مغرور نے کیا کہا تھا اپنے باغ میں داخل ہو کر؟ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، یہ باغ نہیں کبھی نہیں اجڑ سکتا۔ کہا کہ مجھے ڈراوے دے رہے ہو، میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی اجڑ بھی سکتا۔ میں نے کون سا چھوڑا ایک کا گوشہ جس کا رکھنا حل نہ کر دیا، میں نے اریگیشن کا کتنا انتظام کر دیا، میں نے باڑ لگائی ہے کھجور کے درختوں کی کہ بعد سرسر کے جھوکے بھی ان انگور کی بیلوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا کرتے، وہ کب نظام؟ ما اظن ان تبید هذه ابدا، اور یہ کہہ رہے ہیں فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، جب میرے رب کا حکم آئے گا تو یہ بالکل پست ہو کر رہ جائے گی، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ اس وقت تک ہے جب تک میرا رب چاہے گا، اسی کی رحمت ہے، اسی کی رحمت سے یہ وجود میں آئی ہے یہ سب، اور جب وقت آئے گا اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو جائے گا، یا یہ نتیہ منسیہ ہو جائے گی۔ دکا جو کہتے ہیں عربی میں اصل اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے کوہان نہ ہو، وہ سپارشی کمر کوہان نہیں ہے، وہ دکات ہے۔ یہی لفظ آ رہا ہے قیامت کے احوال میں، دکت الارض دکن دکا، زمین کو کوٹ کوٹ کے ہوا کرتی ہے، لا عوج فیہا علی امتا، اس میں نہ کوئی ٹیڑھ رہے گا نہ اونچ نیچ رہے گی۔ تو یہ ساری سب جو ہے یہ بوتے ہوئے بھی نہ ہونے کے حکم میں آ جائے گی، یا یہ ہے کہ بالکل ختم ہو جائے، قائم رہے گی جب تک میرا رب چاہے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ جو ہے وہ بالکل حق ہے۔ ایک وقت آنے والا ہے، وہ کان صفا جب بلا دے گے پوری زمین کو، وہ جو سورہ کہفی کے شروع میں آیا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، یہ چکیل میدان ہو جائے گا جہاں کچھ لگے، جیسے کہ کھیتی کٹ گئی ہو فصل تو اس کے بعد جو ویرانہ نظر رکھا، یہ ساری زینتیں اور یہ ساری آرائش جو ہے نسیہ منفیہ ہوتا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضُهُمْ بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَعُودُ فِي بَعْضٍ، اب یہ جو وعد ربی حقا اور اذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، یہ کون سا وعدہ ہے؟ یہ ہے وہ قیامت کا وعدہ، وہ وعدہ کہ جس کی خبر دیتے آئے تمام انبیاء کرام۔
انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. جو تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ خالی دھمکی نہیں ہے، وہ وقت آنے والا، قیامت تھا کر رہے گی، جزا و سزا واقع ہو کر. ذرا تقابل کر لیجئے سورہ بنی اسرائیل کے ساتھ. سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں یہود کا ذکر، تاریخ کا ذکر، اور آخری رکوع میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، فرعون کے ساتھ ان کا معاملہ. اور پھر ایک لفظ آیا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. جب وہ آخرت والا وعدہ آئے گا تو ہم تمہیں سب کو تھمے سمار کرنے آئے. لفافہ جسے کہتے ہیں، جس میں کوئی چیز ملفوف لپٹی ہوئی، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، لپیٹ لپاٹ کر تمہیں تباہ کرنے آئے. یہاں بھی سورہ کہف کے اختتام پر وہی وعد الآخرہ. حضرت ذوالقرنین کے قول کے حوالے سے قرآن نے اب جوڑ دیا اس کو کہ وہ جب وقت آئے گا جس کی ذوالقرنین نے خبر دی تھی اپنے اس قول میں، کہ جب وہ وقت آئے گا تو پھر یہ صدوت کچھ نہیں رہے گی، یہ کوئی روک نہیں رہے گی، کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی. پھر وہ آئیں گے اور وہ حملہ ہوگا، اور وہ جو سیلاب آئے گا اس کا نقشہ کہہ دیا قرآن نے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. اس وقت ہم ان کو چھوڑ دیں گے جیسے کہ دو بڑے ہی خوفناک قسم کے کتے، ایک ادھر سے تھاما ہوا ایک ادھر سے تھاما ہوا ہو، اور وہ ایک دوسرے پر پل پڑنے کے لیے تیار ہو. جب ان کو چھوڑ دیا جائے گا تو جس طرح وہ گتھر گتھا ہو، یا دو بڑے بڑے بند ہو پانی کے، کہ ادھر سے وہ بھی اسی وقت ٹوٹے اور وہ بھی ٹوٹے، اور پھر جس طریقے سے لہریں اس کی باہم ایک دوسرے میں گتھ جائیں گی، وہ نقشہ ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ. میں عرض کر چکا ہوں وہ بات اس طرح رہ گئی تھی اس وقت کہ جس طرح تاریخ اسلام کے اولین دور میں یہ دو فتنے یکجا ہو گئے، یہودی فتنہ اور ایرانیوں کا جوش انتقام، ان دونوں نے مل کر ایک وحدت کی شکل اختیار کی. اسی طرح اس تاریخ ارضی کہہ لیجئے یا نوع انسانی کا یہ آخری دور، اس میں دو فتنے آ کر یکجا ہو. ایک فتنہ دجالی، مادیت، ہر شے مادہ ہی ہے، جو کچھ ہے یہی مادہ ہے. یہ فتنہ دجالی جو جس کی تفصیل ہم پر. اور دوسرے وہ اقوام، وہی وحشی اقوام، وہی خونخوار اقوام، وہی یافس کی نسل سے اٹھنے والی قومیں. یہ چیزیں وہیں پر. اب آپ غور کیجئے یہ کیوں ہو رہا، یہ پروان کیوں چڑھا یہ مارکس کا فلسفہ انہی اقوام میں. مادیت کی انتہا جو ہے وہ ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم. میٹیریلزم آغاز تھا، مادیت مادہ پرستی، اور وہ اپنے آخری عروج کو پہنچی ہے ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم میں. جدلی مادیت جو ہے یہ اس کا نقطہ عروج ہے، یہ کٹلائز. یہ دونوں فتنے جو ہے وہ نظر و فکر کی تجی، اور وہ قوموں کا، وہ وحشی قوموں کا اور ان کی سرشت، یہ ان دونوں نے، یہ ہے وہ فتنہ. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ہتھیار جمع ہو رہے، کس لیے ہو رہے؟ عاقل کو وقت آنے والا، یہ استعمال ہو. اور میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا ایک مرتبہ باقاعدہ یہ مضمون تھا کہ کسی ٹیکنیکل ایرر کی وجہ سے اگر کسی وقت کوئی الارم، کوئی جو بھی کہیں پر سیٹ کر دیا گیا ہو خبر رسانی کے لیے، اگر کہیں اس کے اندر کوئی الارم جو ہے بج گیا غلطی سے، تو جو کچھ ہوگا اس کا تصور آپ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ سارا معاملہ جو ہے وہ چند لمحوں کا ہے. اگر کسی کو مارجن مل گیا پہل کرنے کا تو اس نے دوسرے کو اس قابل چھوڑنا ہی نہیں ہے کہ وہ پہل کر سکے. تو سارا معاملہ تو اسی کا ہے کہ وقت نہیں گزرنا چاہے کسی بھی وقت. وہ میں نے اس وقت شعر بھی پڑھا تھا کہ لو ساکھ بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کار گئے شیشہ نری کا. کہیں کریملن کے رہنے والے اور وائٹ ہاؤس کے رہنے والوں میں سے اگر کسی کا اعصابی تناؤ کسی وقت جواب دے جائے اور وہ پھٹ پڑے، بس ہو جائے، ہوتا ہے. آپ اپنے اعصاب کو دبائے رہتے ہیں، کتنے غصے کتنے صدمے روکے رہتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ نہیں آپ سے رکا جاتا اور آپ پھٹ پڑتے. اچھا بھلا انسان فرق کرتا. ان میں سے کوئی اگر پھٹ پڑے اور آغاز کروا دے اور بات ہو جائے تو کیا ہو؟
تو کیسے ایک شیش محل میں ہے اس وقت ہم کہ ایک پتھر اسے چکنا چوک کر، لیکن روکے ہوئے ہے، کوئی نظام ہے، کوئی حکمت خدا مودی ہے جو تھامے ہوئے ہیں قوتوں. یہ وہ یاجوج ماجوج کا باڑہ نہیں جو ہمارے. اب ظاہر بات ہے کہ یہ باتیں اس دور میں اب اور کیا کمن سے کہ کون ہے، چھوٹے چھوٹے سے ہیں، کہیں بند کیا ہوا ہے، کہیں دلوں میں گھسے ہوئے ہیں، وہ بل ان کے کھل جائیں گے، یا کہیں باڑہ ہے ان کا وہ وہاں پھنسے ہوئے. کوئی مرفوع احادیث نہیں ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لیں. لیکن یہ کہ اگر ایک دور میں یہی کچھ سمجھ میں آیا تو کوئی اس میں ملامت کا پہلو نہیں ہے. لیکن اب جب کہ وہ حقائق سامنے آ رہے کہ کس طرح باندھا ہوا بغیر احمد ترونہا، یہ آسمان جو کھڑا ہوا ہے بغیر ایسے سہاروں کے جنہیں تم دیکھ سکو، اسی طریقے سے یہ بیلنس آف پاور بھی اس وقت ہے، وہ تھامے ہوئے ہے دو عظیم انتہائی مہلک قوت. یہ تو معلوم نہیں کہ کب ایک دوسرے پر جپٹ. روح ارضی کے بہترین بتائی نوع انسانی کا اصل عطا کا کروایا سر کو رہا اس وقت اسی کا. یہ جو جا رہے ہیں ریخ پر اور وہ بھاگ دوڑ رہے ہیں چاند پر پہنچنے میں اور پہل اور اس میں، یہ سب کچھ اس لیے کون سپریمیسی حاصل کرتا ہے، اور ساری چیز جو ہے وہی ایک دوسرے کا وہ پیر کمپلیکس خوف. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ. یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا دوڑ لیجئے لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْ، وہ جو ابتدام کا ایک بہت ہولناک تنگ، بہت ہولناک تباہی، اس کی پیٹ کی خبر سنا دیجیے. وہ کہاں سے برآمد ہوگی؟ وہ یہی عیسائیت کا رد عمل، مادہ پرستی، اس کے نتیجے میں یہ ساری سائنٹیفک ایڈوانسز، اور جس کا نتیجہ یہ ہو کہ مہلک ہتھیاروں کے انبار دونوں طرف جمع ہو. یہ سب اسی کا رد عمل. خدا پہ بیزاری، مذہب سے بیزاری، روحانیت کو گالی سمجھنا، روح کی حقیقت ہی سے بڑی انسان کو مجرد حیوان سمجھنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اس تہذیب کے بڑے بڑے لینڈ مارکس ہیں، یہ اس کے بڑے بڑے نشانات ہو. یہ سب در حقیقت وہ رد عمل ہے عیسائیت کے خلاف کہ اس نے ایک انتہائی غیر معقول روش اختیار کی، انتہائی جابرانہ مستبدانہ نظام قائم کیا جس کا رد عمل یہ. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی، ان کے اس عقیدے کے جو نتائج نکلنے والے، جو عواقب ظاہر ہونے والے، اور اگر یہ ایمان نہیں لاتے اس کتاب پر تو پھر تاریخ کا یہ دریا جس رخ پر بہے گا اس کو اگر آپ دیکھیں کہ شاید صدمے سے اپنے آپ کو ہلاک کریں. یہ دور جو سے ہم گزرنا ہے. تو سورت کے آغاز میں بھی ذکر آیا اور اختتام پر بھی ذکر آیا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. اسی میں لپٹی ہوئی قیامت برآمد ہو جائے گی کہ طور پھونکا جائے گا. اب یہ لسان خودکشی پر تل گیا ہے، اس میں قوتیں اتنی مجتمع کر رہی، ہلاکت آفرینیوں ہی پر اس کا سارا اثاثہ اور سرمایہ جو ہے وہ صرف ہو رہا ہے. گویا کہ یہ خود اب خودکشی پر آمدہ، اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہال کافلو. مشیت ایزدی بھی اس وقت یہ ہوگی کہ اب یہ بساط لپیٹ کی جا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. پھر وہ طور پھونکا جائے گا، وہ نفخہ اولا، پھر نفخہ ثانیہ، بعث بعد الموت، پھر میدان حشر، وَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. پھر ان سب کو ہم جمع. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي. اور پھر جہنم ہم پیش کر دیں گے ان کی نگاہوں کے سامنے. یہ موجود ہے تمہاری کمائی، یہ تمہارا ماوا اور ملجا، یا مولاکم وبئس المصیر. یہ ہے انجام جس کا تم نے اپنے آپ کو مستحق بنایا. ان لوگوں کا الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، جن کی آنکھیں پردے میں رہی میری یاد. اب ذرا دیکھیے الفاظ، یاد کے لیے کلمہ کا العموم یہاں کاٹ آئی. کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری،
یہ پوری سائنس جو ہے اس کی بنیاد آبزرویشن پر ہے، مشاہدات۔ انہوں نے سب کچھ دیکھا، انہوں نے ایک پتے کے اندر پورا کارخانہ اپنی آنکھوں سے دیکھی، انہوں نے ایک ایک کیٹ میں کیا اس کے جسم کا تجزیہ کر کے اور دیکھ لیا کہ کتنا عظیم نظام جو ہے وہ کیچوے کے لٹم لو۔ انہوں نے کیا نہیں دیکھا؟ آج سے 1000 برس کے پہلے کے انسان نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا ان کے مقابلے۔ خدا کی قدرت کی کون سی نشانیاں انہوں نے ملی، خدا کی صنائی کے کون سے نمونے ان کے سامنے لیا، علم اور قدرت خداوندی کے کون سے مظاہر جو ہے جو انہوں نے نہیں تھے۔ یہ تو خلا میں جا کر دیکھا ہے، اس کائنات کی مدت و پہلائی کا جو تصور وہاں جا کر ہوا ہوگا وہ یہاں کہاں ہوتا۔ آج سے پہلے کا انسان سمجھتا ہوگا شاید 2-4 میل اونچا آسمان ہے، اور کیا ہوگا؟ 2-4 میل ہوگا، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ اور آج کا انسان جانتا ہے اس کائنات کی پہنائی اتھاہ سمندر ہے، کچھ پتہ نہیں شروع کہاں سے ہوتی ہے ختم کہاں ہوتی ہے، کچھ ہماری زمین سے کروڑوں گنا جو یہاں کرے ہیں، اور ارب کے تالوں میں تو جا کر وہ شعاع جو ہے نور کی وہ ہم تک پہنچتی، فاصلوں کا کوئی اندازہ ہے؟ جہاں تک ہم معلوم کر چکے ہیں اور ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ کیا کچھ اس کے بیونڈ ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی۔ تو آج کا انسان سب کچھ دیکھ کر بھی خدا کو نہیں دیکھتا، معلوم ہوتا ہے کہ پردہ پڑا۔ جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، پردہ، سب کچھ دیکھا خدا پڑا۔ امام راضی کا وہ قول، بلکہ انہوں نے تو نقل کیا ہے کہ ایک دور وہ بھی تھا کہ یہ تو ادنا ترین درجہ تھا انسان کا، اس کی عقل کا اور اس کے شعور کا، کہ وہ کسی چیز کو دیکھنے کے فوراً بعد خدا کو بھی دیکھ لے، تو ادنا۔ ایک درجہ یہ بھی ہے کہ جیسے ہی کسی چیز کو دیکھے ساتھ بھی خدا کو نہیں دیکھے، اور اس سے بھی اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ما رأیت شیئا قط الا وقد رأیت اللہ قبلہ، خدا ہے نگاہوں میں ہر دم رچا بتا ہوا، اشیاء بعد میں نظر آتی ہے، خدا کو پہلے دیکھتا۔ اور خدا یہ کہ سب کچھ دیکھ لیا زمین و آسمان کا، کہ مشاہدات کر لیے، لیکن یہ کہ خدا الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، ان کی آنکھیں، ان کی نگاہیں، ان کی بصارت، ان کی قوت باصرہ اتنی تیز ہونے کے باوجود دیکھ نہ پائی۔ سب کچھ نظر آیا اسے، لیکن جو سب سے بڑی حقیقت تھی وہ نظر، الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا، اور جب سنایا گیا انہیں کلام الہی، جب تذکیر کی گئی، فمن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فاعرض عنہا، یا تو اپنے مشاہدے سے دیکھو، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اور یا کوئی کلام الہی کانوں میں پڑھ رہا ہو تو اس سے تمہیں کچھ یاد آ جائے، دو ہی چیزیں۔ اس لیے سورہ کہف میں فرمایا لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، یا تو قلب زندہ و بیدار ہو، وہ سماع وہ بصارت باطنی اسے حاصل ہو، اور یا کان جو ہے کھلے ہوئے ہو اور انسان توجہ سے سنے، دو ہی طریقے تو ہے۔ تو ان کے تو آنکھوں پر بھی ایک پردہ پڑا ہوا تھا کہ سب کچھ دیکھ کر بھی خدا کو نہ دیکھا، اور ان کے کانوں کے اوپر بھی کانوا لا یستطیعون سمعا، ان کے اندر وہ استطاعت جو ہے کماعت حقیقی کی وہ موجود نہ۔ حضرات اب ہم آ گئے آخری رکوع پر، شکر صد شکر کے جمازہ بمنزل رسی۔ اب یہ ہے وہ رکوع، وہ آخری آیات جن کے بارے میں وہ روایات میں آپ کو سنا چکا کہ یہ بھی بہت اہم ہے دجالی فتنے سے بچانے، بہت مؤثر، بہت ممت۔ اور اکثر و بیشتر قرآن مجید میں سورتوں کا اختتام جو ہے وہ پھر ایک نچوڑ اور خلاصہ آتا ہے۔ اس سورت کے اگر دو مضمون آپ جمیں تو ایک توحید اور دوسرے یہ کہ دنیا کے ظاہر پر نریج ہو اس کی حقیقت، اے ذوق نظر،
اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نہ لگتا، نہ اس کے ظاہر کی چمک دمک سے مرعوب اور متاثر ہو، نہ یہاں کی ظاہری تکالیف اور مصائب سے دل بداختہ ہو اور پریشان ہو۔ یہ بھی ہر حال میں رحمت ربی، نگاہ رکھو اللہ پر، مقصود و مطلوب بناؤ آخرت ہو۔ اب یہی تعلیمات ہیں جن کا پورا تارا۔ افعقب الذین کفروا ویتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا یہ گمان کیا؟ اس میں ایک تعجب کا پیرایا بیان دیکھیے، اسلوب کو سمجھیے کہ جیسے باری ہارے تعجب ہو رہا ہے کہ ان کی حماقت تو دیکھو، ان کی جسارت تو دیکھو۔ انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہمارے ہی بندوں کو ہمارے خلاف نہ کھڑا کریں۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، میرے مقابلے میں انہی کو اپنا ہمدرد اور کارساز سمجھ رہے ہیں، ان کی شفاعتوں پر مہوتا کیے بیٹھے ہیں، مجھ سے بغاوت اور میرے دوستوں کو نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں کہ یہ بچا لے ہمیں۔ یہ سب سے بڑا شرک ہے، اور یا پرستی، بزرگوں کی پرستش، وہ چاہے قبروں کی ہو اور چاہے ان کے مجسمے قرار کر ان کی کر لی جائے، فرق کوئی نہیں دیا، کرے منہ فرقی ہے وہ اللہ کے بندے۔ اور دیکھو وہ جو انگریزی میں محاورہ ہے playing one's friends against him، دوستوں ہی کو اس کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش۔ ان کی جسارت تو دیکھو، ان کی ڈٹائی تو دیکھو، یہ عیسیٰ کو، عزیر کو، محمد کو علیہ السلام، اور عبد القادر جیلانی کو، اور معین الدین اجمیری کو، اور علی کو، اور حسن کو، اور حسین کو، یہ ہمارے ہی خلاف ڈھال بنانا چاہ رہے ہیں، ان کی پناہ میں آ رہا ہے، جو ہمارے وفادار بندے، ہمارے کلمہ بردار بندے۔ نہیں یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح کو تو اس میں کوئی اپنی توہین نظر نہیں آتی کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، وہ تو ہے ہی بندہ، لیکن کتنی آپورٹ پوزیشن میں ڈال دیا حضرت مسیح کو۔ پڑھا ہے آپ نے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، یہ تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو الہ تھا۔ کتنی اپورڈ، کتنی امبیرسنگ پوزیشن ہے جس میں ڈالا انہوں نے، بدبختوں نے، جنہوں نے ظلم کیا یہ حضرت مسیح علیہ السلام۔ اور حضور نے فرمایا ہے یعنی تمہارا ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو مسیح کے ساتھ ہوا۔ ایک قوم ان کی دشمنی میں اس حد تک گئی کہ اپنی حد تک تو انہوں نے اپنے بد میں تو جو تھا کولی پر چڑھوا کے دم لیا، اور ایک قوم میں وہ غلو کیا کہ خدا کا بیٹا بنا دیا۔ یہی کچھ ہونے والا تمہارے ساتھ، خوارج تمہاری جان کے دشمن ہو جائیں گے، اور کوئی ایک گروہ ہوگا جو تمہیں الہ بنائے، خدا بنائے گا، اور یا علی کے نعرے لگائے گا، اور یا علی مدد ان کے زبان پر تکیہ کلام بن جائے۔ وہی ظلم جو مسیح پر کیا، وہی ظلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ الصلاۃ۔ تو افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ میرے ہی بندوں کو میرے مقابلے میں میرے عدل و انصاف کے خلاف ایک آڑ بنا کر، اور اپنی شرارتوں اور حرام خوریوں کے لیے ایک حفاظت بنا کر اور پناہ گاہ بنا کر وہ کھڑا دینا تھا۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے ایسے کافروں کے لیے، ایسے ظالموں کے لیے، ایسے مشرکوں کے لیے جہنم تیار رکھی ہوئی ہے، وہاں ان کی مہمان نوازی ہوگی، وہاں اتارے میں ہوں۔ نذیر کہتے ہیں مہمان کو اس لیے کہ وہ سواری سے اترتا ہے، اب کار سے اترتے آپ کے دروازے پر آ کے پہلے گھوڑے یا اونٹ سے اترتے تھے، اترنا بہرحال ہے، تو نذیر مہمان اور نزل مہمان نوازی جو کی جاتی، تو ان کے لیے وہ ہے مہمان خانہ جو ہم نے تیار کیا ہوا۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ یہ تو ایک آیت پھر آ گئی شرک کے ابطال اور توحید کے اس بات پر، اور بڑا ہی انداز جو ہے یہاں اس میں وہ غیظ اور غضب بھی ہے، اور جلال بھی ہے شاہانہ، اور وہ اظہار حیرت
کہ ہمارے ہی دوستوں کو اور ہمارے ہی اولیاء کو، ہمارے ہی بندوں کو. اور میں نے نوٹ کیا کرایا تھا شروع میں کہ ان دونوں صورتوں میں، سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل میں، خود حضور کی بھی نسبت عبدیت کو اور نسبت بشریت کو نمایاں کی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، اور یہاں بھی آیا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. یہ دو مزید نکات نوٹ کر لیجئے ان دونوں صورتوں میں اشتراک مذہب. اس کے بعد آیا وہ اصل جو عمود ہے اس سورہ مبارکہ. کہنے کو تو چاہے زبان سے یا آخرت کے ماننے والے بھی ہو، لیکن فیصلہ کن چیز یہ ہے کہ دیکھیں یہ تعلیم کس کے، آخرت کے یا دنیا. دیکھنا یہ چاہیے کہ ان کی بھاگ دوڑ کا رخ کدھر، ان کی نگاہوں میں کھبی ہوئی کون سی چیز ہے، دنیا یاد ہے. یہ اپنی توانائیوں کا اثر و بیشتر کس کے لیے لگا رہے ہیں، دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے. اپنے اوقات اور اپنی قوت اور استعدادوں کا عقل مصرف انہوں نے حصول دنیا کو بنایا ہے یا حصول عقبہ. یہ ہے فیصلہ کن بات. یہ بات سورہ بنی اسرائیل میں بھی آئی من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعی لها سعیہا. لفظ سعی نوٹ کیجئے یہاں پر. جو طالب ہوا آخرت کا فی الواقع اور اس کا ثبوت کیا ہے تو اس کے لیے سعی کرے جیسی کہ کرنی چاہیے. آخرت کو تمناؤں سے صرف حاصل کرنا اور دنیا کو سعی و جہد پہ حاصل کرنا، تو یہ تو دوسروں کی آنکھوں میں آپ بھول دھو کیجیے، لیکن اس سے صورت واقعات نکلے. عقل مطلوب تو آپ کا وہ ہے جس کے لیے آپ طے تھا. وہ مضمون سورہ بنی اسرائیل کا یہاں سے قل ہر ننبئکم بالاخسرین اعمالا. یہ ہم نے پہلے روز بھی پڑھ لیا تھا، ترجمہ کر لیا تھا ان آیات کا، اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ دو کھوٹے گڑے ہوئے سمجھئے اپنے ذہن میں. ایک دو آیات سورہ کہف کے پہلے رکوع کی اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. ایک کھوٹا. دوسرا کھوٹا یہاں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. یہ دوسرا کھوٹا. اور ڈور باندھ لیجئے، اس ڈور میں کروئے ہوئے ہیں سارے مضامین، سارے بھی. کیا ہم تمہیں بتائیں؟ کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ڈنکے کی چوٹ کہیے، بتائیں ہم تم کو هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اپنے اعمال اور اپنی جد و جہد اور محنت. عمل اور فعل کا فرق میں واضح کر چکا ہوں. فعل کسی بھی کام کو کہیں گے اور عمل محنت طلب مشقت طلب کام کو. عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. عاملہ تھکا ہوا، محنت سے مشقت زدہ. هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اپنے اعمال اور اپنی محنت اور جد و جہد کے اعتبار سے سب سے گھاٹے میں کون ہوئے، بتائے. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ کہ جن کی سعی و جہد اور بھاگ دوڑ اس دنیا کی زندگی ہی میں گم ہو کر پہ، جس کا ہدف ہونا چاہیے تھا عقبہ. جو کچھ ہے آپ کے پاس، آپ یوں کہہ لیجیے یا تو بکاؤ مال ہے اور یا خریدار ہے. اگر آپ بکاؤ مال ہے تو ایک تو یہ دنیا آپ کی خریدار ہے اور ایک اللہ بھی خریدار ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. کوئی سیٹ بھی آپ کو خریدتا ہے، تنخواہ دیتا ہے، الٹے سیدھے کام کرواتا ہے، جھوٹ بوٹ کے کام کرواتا ہے، رشوتیں دلواتا ہے، قلمت آپ کو دیتا ہے. آپ نے اپنے آپ کو بیچا، اور اللہ بھی خریدنے کو تیار ہے، وہ بھی بولی بول کا ہے.
وہ جنت کی قیمت زیادہ ادا کرنے کو تیار ہے، طے کر لو کس کے ہاتھ بکنا ہے۔ اور اگر تم خریدار ہو تو خریدنے کی شے یہ دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ ایک وہ نگاہ بھی ہے کہ یداد کمن داور ہے ہمت مردانہ، خریدو اس آخرت کو۔ اور ایک یہ بھی ہے، وہ جو عقاب اور چوٹی کا مکالمہ علامہ اقبال نے لکھا کہ تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاک راہ میں، اور میں نو دوپہر کو نہیں لاتا نگاہ میں۔ ایک یہ اونچی بلندی ہے، یا وہ تحت اخلاق میں تکبیر مسلسل، اور یا پاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات۔ نگاہ اپنی معین کرو، کہاں ہدف کیا ہے، مقصود کیا ہے، مطلوب کیا۔ قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔ اور پاگل سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم نے کام کیا، بڑی کامیابی حاصل کی، بڑی ہماری محنتیں سفل ہو گئی، تجارت خوب جم گئی، بچے سب اپنی اپنی جگہ فٹ ہو گئے، سب کے لیے معاش کا دھندا ہو گیا، یا سب اچھے مناصب پر پہنچ گئے، میں نے سب کچھ جو تھا کر لیا، میری محنت سفل۔ ہلاک کیے بیٹھا ہے اپنے آپ کو، برباد کیے ہوئے ہے اپنے آپ کو، جہاں جا رہا ہے وہاں کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ جا، اور مطمئن ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کیا، بہت کچھ کمایا۔ اسی کے ذہن میں جیا ہے مفسرین نے۔ اس قسم کے لوگ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی ثواب اور پن کے کام بھی کرتے ہیں۔ یتیموں کو کھالے کھلا دیے، مصلی کھلا دیے، مولویوں کی خدمت کر دی، مسجدوں کو چندے دے دیے، مطمئن۔ کیا ہے، اگر ہم سودی کاروبار سے کما رہے ہیں تو کیا ہے، ہم نے یہ بھی تو کیا، دارالعلوموں کو چندے دیے، مسجد تعمیر کرا دیے، اتنے عمرے کر لیے، اتنے حج کر لیے، کوئی بات۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ قرآن کا فتویٰ آپ دیکھیے، اصل فیصلہ کون چیز یہ ہے کہ آپ طالب کس کے ہیں اور سعی کا رخ کیا ہے۔ زبان سے آپ کہتے رہو آمنت باللہ والیوم الآخر، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا۔ کوئی چھوڑا اسلوب قرآن نے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔ یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، انکار کیا ہے اپنے رب کی آیات کا، زبان سے چاہے کچھ بھی کہتے، وَلِقَائِهِ، اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہی۔ اگر انہیں یہ یقین ہو کہ ملاقات ہونی، کچھ تیاری کرے۔ اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہی تمہارا دل بھی ہوگا۔ یہاں مال جمع کیا، اپنی کمائی پاری یہاں رکھی ہے، تو جاؤ گے کیسے؟ وہ جو کسی درویش نے کہا تھا شیخ عطار سے، دکان پہ سجی سجائی دکان پر بیٹھا ہوا ہے، بات ہے وہ دوائیوں کی کوئی بہت بڑی فارماسیوٹیکل کو دکان ہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ درویش نے کہا جان کیسے نکلے گی تمہاری؟ بڑے جھمیلوں نے اپنے آپ کو پتایا ہوا ہے، نے کہا جیسے تمہاری نکلی نہیں میں نکل جائے گی۔ ترکی میں ترکی جواب دیا، واقعہ کہہ لیں، اتنا کہہ لیں، جو بھی ہے، لیکن ایک حقیقت کو روشن کرنے والی بات ہے۔ وہ درویش بھائی سڑک پر لیٹا، اس نے ایک نعرہ لگایا اور یہ جا ختم ہوا کہ ہماری تجارت اس طرح نکلتی ہے، دیکھ لو تم۔ اس نے بدل دیا ہوتا ساتھ، عطار کی زندگی نے اطلاع نظر آ گئی۔ تو جس نے سب کچھ اپنا یہاں بکھیرا ہوا ہے، بطاق یہاں بچھائی ہوئی ہے، وہ جائے گا کہتے؟ وہ جائے گا اس طرح جیسے حدیث میں آیا کہ جان نکلے بھی اس طرح جیسے کہ تیخ کا کباب جو ہے گرم تیخ کے اوپر سے اتارا تھا۔ اور جس نے تم کو وہاں جمع کیا ہوا، اس کو جانے میں کیا وہ ہے، کوئی باقی نہیں۔ نشان مرد مومن باتو گویم تو مر گایا تبک تم بر نبیو۔ تیار بیٹھے اب آئے حاضر، اس لیے کہ ساری کمائی وہاں جمع کر رکھی ہے۔
جس نے سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں جمع کر رکھا اور بہت کچھ آتا تھا، اسے باہر جانے کا کیا دیتا؟ وہ تو اس فکر میں ہوگا کہ ویزا ملے اور یہ ہو، میں جاؤں، میری تو دولت وہاں ہے۔ جس غریب کا وہاں کچھ ہے ہی نہیں، وہ کیا کرے گا؟ وہ تو قدم باہر نکالتے ہوئے ڈرے گا۔ سیدھی سیدھی بات، دو اور دو چار کی بات۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، ان کے تمام اعمال اکارت میں۔ یہ دنیا کی سعی بھی اکارت، اس لیے کہ آدھی و پانی شے کے ساتھ دل لگایا، اور اگر کوئی نیکیاں میں کیا کچھ کی ہے، نیکی کا خراب اگر یہاں کچھ اپنے اطمینان کے لیے کچھ بنایا تو وہ بھی ظاہر ہوگا کہ سراب تھا۔ وہ نمازیں اور وہ اس حرام کے کا کھانا پینا حرام کا ہو، نمازیں پڑھی آ رہی ہوں بڑے اہتمام، دعا کے بارے میں کہہ دیا پاندہ یستجاب لہ ومطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، کہ دعا مانے اگر قبول کی جائے تو کیسے؟ اس کا کھانا ہوا بھی حرام کا، پہنا ہوا بھی حرام کا، اس کا جسم جو ہے یہ تر و توش یہ بھی حرام پہ میں ہوا۔ اپنی دعا کے راستے کا سب سے بڑا حجاب کو یہ پتر ہے، وہ نیکیاں، اس کا ہی نقشہ آیا ہے پورا نور میں، تمکین میں، ان الذین کفروا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یعقب الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ کوئی تکیہ کیے ہوئے کچھ نہ کچھ تو ہے نا، چندے دیے تھے، یتیموں کو کھلایا تھا، اور کوئی کام کیے سے خیر کے، پن کے، ثواب کے، نیکی کے، لیکن معلوم ہوگا تراب تھا کوئی کی، تو ان کے اعمال ابت ہو گئے، اور ہم قیامت کے دن فلا نقیم لہ یوم القیامت وزنا، کوئی وزن نہیں ٹھہرائے جو ان کے اعمال کا اور ان کا، یا یوں کہیے کہ ان کے لیے میزان ترازو کھڑی ہی نہیں کی جائے، اس لیے کہ وزن اعمال کا مرحلہ آئے گا اہل ایمان کے لیے، کفار کے لیے نہیں۔ نیکی اور بدی کا توازن اور اس کا حساب کتاب، بیلنس شیٹ تو ان کے لیے جن کے پاس ایمان کی عقل جو اس وقت ہے وہ موجود ہے، پہلے پوری ہو رہی ہے۔ کفار کے لیے تو کوئی وزن نہیں آ رہا۔ تو دونوں ترجمے کے ہو سکتے ہیں کہ ہم نہ کھڑا کریں گے اس روز ان کے لیے ترازو، نتلی نہیں ہوگی ترازو کھولنے کے لیے، اس لیے کہ چاہے وہ اپنے نزدیک مسلمان ہو، صاحب ایمان ہو، حقیقت وہ خاطر ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا۔ غیظ اور غضب دیکھیے اللہ کا جلال جیسے یہاں پر ظاہر ہو رہا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ ہے جہنم، ان کے اس کفر کی پاداش میں اور ان کے اس جرم کی سزا کے طور پر واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کا ٹھٹھا ہوا، مذاق ہوا۔ رسول کہہ رہے ہو کہ اصل در وہ ہے، اور تم نے اپنی ساری توجہ آپ یہی مرتکز کر رکھی، اور درود کی ایک تسبیح پڑھ کر سمجھو کہ ہم نے رسول کا حق ادا کر دی۔ یہ استہزاء ہے وقوع۔ مجھے شعر یاد آیا یہاں باہر لدھیانوی کا کہ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے تک ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا نہ، بیویاں غریبوں کی بھی ہوتی، انہیں بھی پیار ہوتا ہے، محبت ہو۔ ایک شہنشاہ نے اپنی بیوی کے لیے کروڑوں روپے پر تاج محل بنا کر کھڑا کر دیا۔ یہ مذاق ہے جو اڑایا گیا ہے تمام غرباء کی محبتوں کا، وہ یہ مذاق ہے جو اڑایا گیا۔ ماننا نبی کو، درود بھیجنا ان پر، جلوس نکالنا ان کا ولادت کا، میلاد کا، اور محفلیں قائم کرنی ان کے لیے، طرز عمل کے بالکل بات ٹٹیا۔ نکالو کا بھی ہے، کرو ماتم، کرو مد و ثنا حضرت حسین کی، لیکن طرز عمل اس کے بالکل بات، یہی پر استہزاء ہے، یہی پر تمسخر ہے۔ بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی اوہ۔ میں ایک اور اعتبار سے بھی اس آیت میں ان الفاظ میں اشارہ ملتا ہے، غور کیجئے۔
آج بھی اگر کوئی شخص ان مقاصد کے لیے جن مقاصد دلیلہ کے لیے حضور نے مصیبتیں سے رو، حضور نے فقر و فاقہ دیلا، حضور نے تمام تکالیف برداشت کی، اپنے آپ کو لگا دیا اور کھپا دیا، آپ اگر اس کام کے لیے اپنے آپ کو لگائے اور کھپائے تو اب بھی آپ کو دیوانہ کہا جاتا۔ ہماری نگاہ میں وہ دیوانگی، وہ ہوش مندی نہیں ہے، ہوشیاری نہیں، وہ سمجھداری نہیں۔ تو اس پہ اپنی ویلیوز کا اندازہ کر لیجیے کہ ہم اپنی سوچ کے اعتبار سے تو اب بھی یہ فیصلہ کر رہے ہیں، حکم یہی لگا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، حضور دیوانے۔ کیا دیکھا، اولاد کے لیے کیا چھوڑا، اپنے لیے کیا بنایا، دنیا سے کیا حاصل کیا، کون سا عیش و آرام، کون سی بلڈنگ ہے، یہ ڈرائنگ روم اور یہ بیڈ روم اور یہ فلانے روم، کہاں گزرا حضرت عائشہ کا، اور اتنا کہ رات کے وقت حضور کے لیے نماز پڑھنے کو جگہ نہیں، جب سجدے میں جاتے تہجد پڑھتے ہوئے تو حضرت عائشہ کی کانوں کو ہٹا کر ایک طرف رکھتے تو جگہ بنتی۔ یہ بیڈ روم ہے محمد رسول اللہ۔ واقع ہیلا کے زمانے میں حضرت عمر اجازت مانگی، باری آبی، ڈرتے ڈرتے، اندیشہ تھا کہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ ہفتہ کی سفارش کرنے آئے، باپ آیا ہے بیٹی کی سفارش کرنے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اجازت ملی، آنے دو۔ گئے ہیں حجرے میں تو دیکھا ہے چٹائی ہے، اس پر حضور ننگے مدر، یعنی کرتا نہیں ہے، لیٹے ہوئے تھے۔ جیسے ہوتا ہے وزٹر آیا ہے تو حضور ایک دم اٹھے تو دیکھا کہ کمر پر دبیاں پڑی ہوئی ہیں، ملتان چٹائی۔ حضرت عمر رونے، حضور کو شاید گمان ہوا ہو کہ وہی واقعہ جو چل رہا ہے، بڑی ٹریجڈی، ہیلا، تمام ازواج مطہرات سے قطع تعلق کیا ہوا اس وقت، تاریخ کا تاثر ہے۔ پوچھا کیوں روتے؟ کہا کہ مجھے خیال آیا کیسر و کسرا کے لیے وہ عیش و آرام، اور آپ کے پاس پل یہ ہے سعادت امان کہ ایک لکڑی کا پیالہ اور کہیں پر تھوڑے سے جو پہ ستو رکھا ہوا، بس یہ فرنیچر بھی کہہ لیجئے، یہ کراکری بھی کہہ لیجئے، یہ سارا کچھ ہے سعادت امان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاشال ہے نبوت۔ حضور نے فرمایا عمر کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ انہیں اللہ اور ان کے حصے کا سب کچھ اسی دنیا میں دے دے، اور ہمیں اللہ پھر آخرت میں جو کچھ دے، ہم کیا اس پر راضی کی؟ یہ ہے مولانا کہ آپ سوچ لیجئے کہ اب بھی وہ چیز آپ کے نزدیک دیوانی، پاگل پر کوئی کرے تو صحیح۔ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں کرتی کری، اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یارت لیے۔ عمل تو یہ کہ ادھر کا حق ہی کوئی نہیں کرنے کو تیار، اور کرے تو دو چار قدم چل کے بے دم ہو کر بے حال ہو کر بیٹھ جائے گا۔ اب قرآن مجید کا جو عام اسلوب ہے، جہاں اہل کفر کا ذکر آئے گا کنٹراسٹ کے لیے فوراً اہل ایمان، ان کا حال تو یہ ہوگا، اور اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس، وہ ملائے اور تو ٹکے بنوں باتوں کو ادا کیا، نیک عمل کیے، کانت لہم ہو چکے ان کے، یہ قطعیت پر حتمی ہونا کسی چیز کا اس کے لیے اسلوب ہے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، الاٹمنٹ ہو چکی ہے، ریزرویشن ہو چکی ہے، ہو چکے ان کے لیے فردوس کے باغات بطور مہمان نوازی، بطور مہمان گاہ۔ وہی لفظ نزل، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، اور کانت لہم جنات الفردوس۔ فردوس کے بارے میں حضور کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ وہ جنت کا وسطی اور سب سے بلند علاقہ یا جگہ، اعلیٰ و اوسط، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور اس سے کوئی تبدیلی نہیں پسند کریں گے، یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی چینج ہونی چاہیے۔ یعنی جنت ایسی جگہ نہیں ہے
کہ جہاں سے کبھی دل اکتا جائے اور طبیعت میں پھیری کا احساس ہو اور انسان چاہے کہ اب کوئی چینج نہیں کرے، اس کی رہنائیاں باقی کلی جائے، اس کی دلچسپیوں میں اضافے ہوتے چلے جائے، اس کا حسن دن بدن نکھرتا چلا جائے گا، لا یبغون عنہا حولا، وہ وہاں سے کہیں اور جانے کی کوئی خواہش دل میں لڑے۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، توحید کی ایک بڑی عظیم آیت، اللہ کی خلاقی کا اور اس کی قدرت کا آپ کیا تم اندازہ کرتے؟ کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہو جائے سمندر سیادی میرے رب کے کلمات کے لیے، اور جیسا کہ میں نے شاید پہلے بھی حوالہ دیا تھا، ایک مقام پر آیا ہے کہ جتنے بھی درخت ہیں دوئے زمین کے وہ قلم بن جائے، اور یہ سمندر جو ہے اس کو 7 گنا کر لیا جائے، والبحر یمد 7 أبحر ابحری، 7 سمندر 7 گنے ہو جائے، تب بھی یہ کہ تیرے رب کے کلمات ختم نہیں۔ اور یہ میں بیان کر چکا ہوں کل غالباً کسی سلسلے میں کہ کلمات کیا ہے؟ کل موجودات عالم کلمات الہیہ، ہر شے کا وجود اللہ کے کسی کلمہ کن کا ظہور۔ انما امرہ اذا اراد شیئا فانما یقول له کن، تو یہ اس کے کن کے کلمات ہیں، اسی کو خیال، اسی کو نظمایا ہے علامہ اقبال نے، وہ جو ایک نظریہ ہے اس دور کا، تھیوری آف دی ایکسپینڈنگ یونیورس، یہ کائنات ابھی وسعت پذیر ہے، وَيَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ، اللہ اپنے خلق میں اضافہ کرتا رہے گا جو چاہے گا۔ اس کی خلاقی ختم تو نہیں ہو گئی، اس کی قدرت کے طوطے خود تو نہیں ہو گئے، یہ کائنات ابھی لا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، یہ صدائے کن فیکون۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہو، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، خواہ اس جتنی اور پیاہی کی لیا۔ تو یہ آیت ایک تو اپنی جگہ پر اللہ کی قدرت اور اس کی خلاقی کے لیے ایک تمثیل، لیکن اس کا ایک خاص ربط ہے سورہ مبارکت۔ حضرت مسیح کون ہے؟ کلمت اللہ، کلمت القاہا الی مریم، روح اللہ بھی ہے، کلمت اللہ بھی ہے۔ اور یہ ساری بحث اس سورہ کے شروع اور آخر میں عیسائی جو ہے ان کی طرف روح قبول، اگر کہ نام میں کہی یا نصارہ تھا، لیکن میں یہ بالکل ابتدا میں واضح کر چکا تھا کہ روح قبول عیسائیوں کی طرف، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں یہود کی طرف ان کا نام لے کر ذکر کیا گیا، ان کا بغیر نام لیے ان کے عقائد اور ان عقائد کے عواقب و نتائج جو نکلنے والے ہیں ان کا اشارہ کر دیا، اور یہ دلیل دی تھی۔ نجران کے عیسائیوں کا جو وفد آیا تھا اور حضور سے انہوں نے مباحثہ بھی کیا، گفتگو کئی دن جاری رہی، جب فیصلہ کن نہ ہوئی تو پھر وہ آیت مباہلہ اتری، چیلنج دیا گیا مباہلے کا، وہاں سے وہ دل دبا کر بھاگے۔ تو انہوں نے دلیل میں یہ بھی کہا تھا کہ قرآن خود کہتا ہے کلمت اللہ ہے، تو کوئی تو ہو گئی ان کی ایک امتیازی تھار، بقیہ تمام انسان ہوتے۔ اس میں یقیناً ایک عنصر ایسا ہے کہ جو الوہیت کا ہے، وہ عام مشروعیت کا نہیں، دلیل ان کی تھی بگائی، اور وہ قرآن مجید سے دلیل لائے، جو کہ سن 9 ہجری کا واقعہ قرآن اکثر و بہتر نازل ہوتا۔ تو یہاں اس کی تصدیق ہو رہی ہے، کلمات الہیہ، ہر شے کلمہ الہی، اس میں الوہیت کی دلیل کا۔ حضرت عیسیٰ کو خاص طور پر کلمت اللہ صرف اس لیے کہہ دیا گیا کہ انسان کی پیدائش اور اس کی ولادت وغیرہ کا جو سلسلہ ایک مادی ہے، باپ کا نطفہ ہے، رحم مادر ہے، وہاں اس کا وہ پرورش پانا ہے، وہ حمل کا اور پھر وضع حمل کا ایک سلسلہ ہے، یہ ایک مادی سلسلہ۔ حضرت عیسیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اس سلسلے کی ایک کڑی جو ہے غائب ہے،
اور وہ جو ایک میٹیریل لنک جو وہاں سے مسنگ ہے اس کی جگہ بھی اللہ کا ایک کلمہ کن جو ہے وہ وہاں اپنا کام پر، اس کے سوا تو اس نہیں. اس لیے ان کو دوسرے انسانوں کی نسبت زیادہ افتتاح کے ساتھ کلمت اللہ تبیہ اور بات. کلمت القاہا الی مریم، یہ مریم کی طرف اس کلمے کا القاء تھا کہ جو بھی تمہارے اس سلسلہ توالد و تناسل میں جو مادی ایک کڑی ہے، جو نطفہ پدر سے جو کچھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے خاص حکم سے وہ کڑی کو پورا، اس لیے وہ کلمہ ہے اللہ کا، اس کے سوا کوئی الوہیت کا نشانہ. مبلوک ہے عبد، لن یکن فلوتی ہو ال یقول عبد للہ، اس میں کوئی توحید کا پہلو نہیں ہے، تو ترا امتیاز ہے ہوتا. عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، یہ تو اللہ کے بندے ہیں، اور اس لیے پہ ان کے لیے یہی تربایا اختراع اور یہی ان کا ترا امتیاز. تو یہ ہے بات اس کا ربط اور تعلق اس آیت کی صورت کے مضامین سے، جس میں ابتدا میں وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا. اور اگر کسی کو کوئی بغالتا ہو لفظ کلمے سے تو لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اب آخری آیت پر آ گئے، اس کا بھی حوالہ میں نے بالکل ابتدا میں دیا تھا. ایک عظیم آیت ہے توحید کی اور رد شرک اور شرک کے خاص قسم کے تجربات. سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت بھی ایک عظیم آیت ہے توحید کی اور شرک کی 3 قسموں کے ابطال پر مشتمل. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ. یہ اولیاء پرستی کی نفی بھی یہاں آ گئی. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَكُونُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِلَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ والا مضمون بھی آ چکا. لا نشرک فی حکمہ احدا، سورہ کاف میں علی آیت بھی پڑھ چکے. اولاد کی تردید و نفی بھی آ چکی، اس سے تو آغاز ہی ہوا تھا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. میں نے یہ عرض کیا تھا اس وقت کہ شرک کی دولا اقسام کو ایک اعتبار سے اور آپ 2 گروپوں میں منقسم مان سکتے ہیں. بہت سے حضرات چونکہ پہلے درس میں نہیں تھے اس لیے میں اس کا اعادہ کر رہا ہوں، یہ اہم مضمون. شرک کی اقسام بے شبہ، جیسا کہ میں نے کیا کبھی وقت ملے گا وقت آئے گا تو انہی 2 صورتوں سے نکال کر دکھاؤں گا کہ کتنے اقسام کے شرک جو ہے وہ ان 2 صورتوں میں بیان. لیکن ان تمام کو 2 گروپوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں. ایک وہ کہ جن میں خدا کو اس کے مقام بلند سے گرا کر کسی پہلو کسی اعتبار سے مخلوقات کے تک میں لے آتے، اور دوسرا وہ کہ جس میں مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر کسی پہلو کسی اعتبار سے خدا کے برابر بٹھا دیتے ہیں. یہ 2 شکلیں ہیں، ایک نزولی کہہ لیجیے، ایک صعودی کہہ لیجیے. ایک میں خدا کا گرانا ہے، تنزل ہے اس کا، اور ایک میں مخلوق کو اٹھانا ہے اور اس کو خدا کے ہم پلہ بنا دینا ہے. 2 ہی شکلیں ہو. اور میں نے کیا جو حضرات نہیں تھے پہلے درس میں، ان دونوں صورتوں کے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کی ابتدائی آیا متانے میں بھی یہی نسبت ہے. حضور کی ایک شان یہ ہے کہ انہیں اوپر اٹھایا گیا شب معراج میں عروج، اور ایک شان یہ ہے کہ انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. ایک میں وہ صعود اور ایک میں نزول ہے. سورہ بنی اسرائیل سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور یہ تمہید ہے سفر معراج کی. اور سورہ کہف میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. وہی تعودی اور نزولی وہ جو ایک نسبت ہے شرک میں، وہ ان دونوں صورتوں کی آپ بھی آیا. خدا کو اپنے اوپر قیاس کر رہے ہیں، وہ بیٹا بیٹی بنا کر مخلوقات کی طرف میں دیا. تم اپنے دوست بناتے ہو کہ کسی وقت کام آئیں گے،
تم نے خدا کے اولیاء بھی اسی معنی میں مان لیے کہ شاید خدا کو کوئی ضرورت ان کی اور خدا کی کوئی کور دبتی ہے، کنی دبتی ہے ان سے، وہ جو چاہیں گے منوا لیں گے. تم نے خدا کو اپنے برابر کھڑا کر دیا. مرابر پورت خیش آفری دی، برون خیش تل آفرتے دی بھی. تم نے خدا کو کیا کیا ہے اپنے اوپر. اور دوسرا شرک کیا ہے کہ تم بندوں کو اٹھاؤ اور خدا بنا دو. تم نے عزیر کو بنایا، تم نے مسیح کو بنایا، اور مسیح کو تو ایسا بنایا کہ جس کی کوئی مثال ہوتی ہے. کسی کو اوتار بنا کر بنا دیا. اور پھر یہ کہ معبود کے درجے میں تو نہ معلوم کس کو لے آئے. روپیہ پیسہ تمہارا معبود خدا بن گیا. عبد الدینار وعبد الدرہم. قل انما انا بشر مثلکم. اس شرک کا فد باب کیا جا رہا ہے ایک عظیم آیت میں، اور میں حوالہ دے چکا ہوں کہ یہ مضمون سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا. قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. قل اے نبی کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، انما انا بشر مثلکم، میں انسان ہی ہوں، بشر ہی ہوں تمہارے جیسا. اس میں ایک طرف تو بشریت کا بڑا پرزور بات ہے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جس نے اس شرک کا راستہ ہوکا، اور ایسا ہوتا نہیں کہ میں کئی مرتبہ یہ بیان کر چکا ہوں شرک کی اقسام کی تقریر کے ضمن میں کہ یہ معجزہ لیونگ میریکل ہے یہ کہ حضور کو خدا کہنے والا پیدا نہیں ہوا. اور اس کا جو علاقہ چھوڑیے یہ بات کہ کہیں کوئی جاہل ناک خواہ کوئی ایسی بات کر دے، بکواس کر دے کہ اتر گیا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر. یہ شاعروں کی، نعت خوانوں کی، جو ہلاک کی عوام کی بات نہیں. 1400 برس بیت گئے لیکن اس امت مسلمہ کے کسی مسلح فرقے کے مستند عقائد میں کوئی قیرتی آج تک شامل نہیں. حضرت مسیح کو ذرا ذہن میں لائیے، عیسائیوں کو کتنی کچھ محبت ہے حضرت مسیح سے، اور پھر دیکھیے کہ حضور سے کتنی محبت ہے مسلمانوں کو. اور پھر سوچئے کہ حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنا دیا گیا، حضور کے ساتھ تو یہ ظلم بھی ہوا. تو میں کر رہا تھا کہ یہ معجزہ رونما ہوا ہے. اور اسی کنٹراسٹ کے لیے یہ بھی ذہن میں رکھیے جو میں نے آج بھی بیان کیا کہ حضرت علی کو خدا کہنے والے پیدا ہو گئے. تو حضرت علی کی کیا نسبت ہے حضور سے. اور ذرا نوٹ کیجئے، عیسائیوں نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنایا، کچھ لوگوں نے حضرت علی کو خدا ہی بنا لیا. تو اگر یہی رفتار چلتی، یہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، تو حضور کو کیا بنانا چاہیے تھا اور نہیں بنایا. روجدہ نہیں ٹکا. یہ تحفظ خصوصی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا. قرآن کو بھی حفاظت دی ہے اللہ نے، اس لیے کہ آخری کتاب. یوں تو تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، انجیل بھی اللہ کی کتاب تھی. ان کو حفاظت کیوں نہیں دی گئی کہ آخری نہیں ہے، کوئی کجی آ جائے گی، کوئی ٹیڑھ آ جائے گی، کوئی تحریف ہو جائے گی، آنے والا ہے قرآن وہ سب کی حقیقت. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے خلیف کے خلاف سازشیں بالکل ابتدا سے شروع ہو. یہ معمولی کتنے نہیں تھے، میں صرف اشارہ کر کے گزر رہا ہوں. زیادہ جو ہے مطلب نیت کہ از پردہ برون آئے دراز، ورنہ یہ سازش اسی وقت کی. اول قرآن تو حضرت علی کے پاس تھا، یہ قرآن وہ رہی بھی. یہ بات تو اس وقت سے کہی نا، یہ تو متفع عثمان ہے قرآن کا. اس میں تو آیات نہیں، کوتے نہیں، اس وقت سے کتنے شروع. اور کتاب محفوظ ہے بحمد اللہ. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ کتابا ولم یجعل له عوجا. یہ سب سے بڑا مبدع قرآن، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. اسی طریقے سے حضور کی شخصیت کو اگر مخ کر دیا جاتا تو پھر کون آ کر بتاتا کہ حضور کیا تھے. مسیح کی حقیقت تو قرآن نے بیان کر دی. اگلی سورت سورہ مریم 2 رکوع پورے جو ہے شروع کے طویل، جو مسیح کی حقیقت کو بیان دی. یہی ہے وہ آیات جو حضرت جعفر طیار نے پڑھی تھی حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار.
تو مسیح کی حقیقت تو بیان کر دی اور اس طرح کر دی کہ حضرت نجاشی نے سنکا اٹھا کر کہا کہ جو کچھ یہ تم نے بتایا ہے مسیح حقیقت اتنے تنکا ہر بھی زیادہ نہیں تھے. تو اگر حضور کے بارے میں یہ مغالطے پیدا کر دیے گئے ہوتے تو اس کی اصلاح کرو. یہ ہے وہ تحفظ خطوطی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ ختم نبوت کا لازمہ، اور اس میں اس نوع کی آیات کو برآمدہ کرنا. اور حضور نے اپنے معمولات میں، اپنے طرز عمل میں وہ کیفیت اختیار کی ہے کہ جہاں کہیں اتباع پیدا ہو سکتا ہو وہی ٹوک دی. آپ تشریف لائے، صحابہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، تعظیماً روک دی. مبادہ یہ بھی کوئی کسی نوع سے مراتب عبودیت کے ساتھ کوئی دانے ملا دیے. اس صحابی کی زبان سے الفاظ نکل گئے ماشاء اللہ و ما شئت. کوئی بدنیتی والی بات نہیں، اعوذ باللہ من ذالک، الفاظ جو آپ چاہے جو اللہ چاہے. اتباع پیدا کیا جا سکتا تھا، روک دیا، ٹوک دیا. جال قری للہ ندن، کیا تم نے مجھے خدا کا مد مقابل کر؟ مشیت صرف اللہ یشاء اللہ، میری مرضی میری مشیت پر کسی شے کا دار و مدار نہیں. مشیت قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. تو حضور کی بشریت سورہ تغابن میں یہ مضمون آیا ہے، یہ ہم پڑھتے رہے، ہمارے منتخب نصاب میں شامل رہا ہے. اب میں اس پر زیادہ مبحث نہیں دے رہا. اور ایک میں اشارہ کر چکا ہوں پہلے کہ وہ بھی ایک دوسری حد ہے جس پر کہ کچھ لوگ نکل گئے کہ بالکل ہی اپنے اوپر تیاب کر لو، تو یہ بھی تیاب جو ہے مال فارغ ہو جائے گا. بحیثیت نبی یوحا الی انما الہکم الہ واحد، ان پر وحی ہوتی، ان کا پار بھی قطعی ہے. تمہارے پاب میں حدیث نفس بھی شامل ہو سکتی ہے اور وقوتہ شیطانی بھی شامل ہو سکتا ہے. ان کا پاب بھی لی ما اللہ وقت، میرا اللہ کے ساتھ ایک وقت بھی ہوتا ہے، وہ ہمیں میسر نہیں، نہ اس کا اندازہ ہی کر پڑتے. وہ کیا وہ یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. وہ کھلانا اور پلانا اس کا ہم تیاد نہیں کر سکتے. ہم سو میں مثال نہیں رکھ پڑتے، وہ رکھ سکتے. ہم صرف اپنے سامنے دیکھتے علاقوں سے، وہ اپنی پشت بھی دیکھتے. تو بہت سے پہلو ایسے بھی ہیں خود احادیث سے ثابت کہ یہ مثلیت تک معنی میں نہیں ہے کہ ہر اعتبار سے بالکل اپنے اوپر قیاس کرے. خطائف نبوت یہ ایک موضوع رہا کا تعلیق تھا. خطائف کبریٰ وہ کیا کیا خصوصیات تھی جو اللہ نے آپ کو عطا. تو اس معاملے میں بس یہ ہے کہ درمیانی ایک راگش بٹریئر کا امکان نہیں، مشق ہے، نقل آدم سے ہے، اور نقل آدم کے گلے پر تبد. عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبدالمطلب کے پوتے، آملہ کے بطن سے تبد، کھاتے پیتے، ماں کی دوڑ دھوپ بھی کی تھی، کاروبار بھی کیا تھا، شادی بھی کی ہے، بچے بھی ہوئے، سب کچھ. لیکن یہ تھی کچھ خطائص ہے جن میں بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یوحان میں اوپر وحی کی جائے، اور اس وحی کا تمتے ہے وہ مرکزی مضمون کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد. یہ جر ہے، یہ عطا کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اکیلا اپن. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. فمن کان یرجو لقاء ربہ، دیکھیے وہی آخرت طلبی، آخرت پر نگاہوں کا جمے ہوئے ہونا. یہاں پھر آخری الفاظ جو آ رہے ہیں اس میں ریوت کی طرف اشارہ. جو کوئی امیدوار ہے، امید لگائے ہوئے ہے اپنے رب سے ملاقات. رجا کا پہلو یا اس لیے آیا کہ یا اہل ایمان کی طرف التفات ہے، وہ سکون ان کی طرف. اس میں ایک تسلی ہے ان کے لیے. مومن دنیا کے نقد کو چھوڑتا ہے آخرت کی ادھار کے لیے، کس امید میں کہ ایک وقت آئے گا اخلاط آخرت سے نوازا جاؤں گا. یہ اس کی امید ہے اپنے رب سے ملاقات.
من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم۔ سورہ عنکبوت میں فرمایا جو کوئی بھی امیدوار ہے اللہ سے لقاء کا اسے مطمئن رہنا چاہیے کہ وہ اجل معینہ، وہ وقت مقررہ آ کرنا حاضری ہوگی، ملاقات ہوگی، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا، وہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو، جو قربانیاں تم دے رہے، جو کوس تم نے جھیلی ہے، برداشت کی ہے، اتنا ہوں، جو مسائل تم نے برداشت کیے، وہ ہر چیز کا جاننے والا اور ہر چیز کا سننے والا۔ رات کی تنہائیوں کی تمہاری دعائیں دلا جاتے، وہ یوں ہی کہیں خلا میں تحلیل نہیں ہوتی رہی ہے، تمہارا پروردگار ٹوٹا۔ پائندہ کا بِأَعْيُنِنَا، تم ہماری نگاہوں میں، ہم دیکھ رہے ہیں جو کچھ کہ تم کر رہے ہیں۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ عمل کرے ہو۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ بعد اس کو صحیح سے تعبیر کیا یہاں اس کو عملاً صالحا، عمل کو دیکھے، پونجی دیکھے کیا لے کر جا رہا، کیا نذرانہ پیش کرنا ہے بارگاہ خدا بندی۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ لِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ۔ اقسام شرک میں میں نے ایک اعتبار سے تو تقسیم آپ کو بتائی، ایک نزولی، ایک تعودی، ایک موٹی موٹی تین تقسیمیں ایک اور پہلو تھے کہ یا شرک ہوتا ہے اللہ کی ذات میں، یا اس کی صفات میں، اور یا اس کی عبادت۔ ذات میں شرک کی عریا ترین شکل کسی کو خدا کا بیٹا یا بیٹی مانی، وہ ہم کف ہو گیا، ہم جنس ہو گیا، ذات میں طریق۔ صفات میں کسی میں وہ قدرت، وہ علم، وہ دوام، وہ پائیداری، کسی کے ارادے اور کسی کی مشیت کی وہ شان مان لینا جو اللہ کے ہی کی ہے، اللہ کی قدرت کی ہے، اللہ کی اختیار کی ہے، اور اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے کی ہے۔ یہ ہے وہ جو درمیان میں آئے سورہ مبارکہ۔ پہلے شرک کی تردید سے سورت شروع ہوئی، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ درمیان میں کون کون سے آئے؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ۔ یہ شرک المشیہ، اور وہ جو شرک کیا تھا اس مغرور اور متکبر نے، یا لیتنی لم اشرک میں ربی احدا، کیا شرک تھا؟ وسائل مادی، اقماد و ذرائع دنیاوی پر وہ اعتماد اور وہ بھروسہ اور وہ توکل جو اللہ پر۔ اور تیسری قسم ہے شرک العبادت، یہ بڑی وسیع الذیل ہے، وقت نہیں ہے کہ میں اس کی جملہ کامیاب بیان کروں، یہ اپنی جگہ ایک مستقل موضوع۔ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، کسی کو مطاع مطلق مان لینا اللہ کے سوا، یہ بھی شرک فی العبادت۔ کسی سے محبت کرنی وہ جو اللہ سے کرنی چاہیے، یہ بھی شرک کی بدعت، شرک فی العبادت قرار پائے۔ مراتب عبودیت کسی کے لیے وہ بجا لائے جائے جو اللہ کے لیے ہے، وہ بھی شرک فی العبادت ہو جائے گی۔ غیر اللہ کو سجدہ ہو، نظریں اور نیازیں ہو، تب اللہ کو منت مالی جا رہی ہو، اللہ کی، اس میں کسی کو کسی پہلو سے شریک کر لیا، شرک خود۔ دعا اور عبادت کا جوہر ہے، مخ العبادہ ہے، دعا کسی سے نہیں ہو سکتی اللہ کے سوا، کسی سے کی ہے صرف، اور وہ بھی شرک العبادت کی ایک چار ہوگی، اس لیے کہ اب دعا مخ العبادہ۔ اور پانچویں چیز یہ کہ عبادت کی شرط قبولیت ہے اخلاص، اسی لیے ریا اور سمعہ کو بھی شرک سے تعبیر کیا۔ کوئی کام اللہ کے لیے کیا جانا چاہیے خالصتاً، اس میں آپ نے لوگوں کو دکھانا بھی اپنی نیت میں شامل کر لیا۔
من صلى يرائی فقد اشرکا ومن صام يرائی فقد اشرکا ومن تصدق يرائی فقد، جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی وہ شرک کر چکا، جس نے دکھانے کے لیے روزہ رکھا وہ شرک کر چکا، جس نے دکھانے کے لیے صدقہ و خیرات کیا وہ شرک کر۔ اور یہاں تک فرمایا حضور نے تجزیہ کر کے، اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور وہ یہ دیکھے کہ کوئی اسے دیکھ رہا تو اپنا سجدہ طویل کر دے، تو یہی شرک خفی، یہ سجدہ جو اس نے کیا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ اگر ویسے اس کا سجدہ تھا 15 سیکنڈ کا، اور جب دیکھا کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو کیا 20 سیکنڈ کا، یہ 5 سیکنڈ کا سجدہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے جسے دکھا۔ اس سجدے کے موجود 2 ہو گئے، اس لیے شرک ہے۔ تو شرک العبادت کی کم سے کم یہ 5 شکلیں ذہن میں رکھیے۔ شرک الاطاعت، مطاع مطلق صرف اللہ، کسی کی اطاعت نہیں ہوگی، لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جس کا کہنا مان لیا اللہ کے کہنے سے اوپر یا برابر رکھا، معلوم ہوا کہ وہ شریک کر لیا۔ محبوب حقیقی اللہ ہے، ساری محبت اس کے تابع ہوگی، کوئی محبت اس کے برابر بٹھا دیا، محبت کے سنگھاسن پر کسی کو اس کے برابر براجمان کر دیا، یہ تو شرک۔ مراتب عبودیت جو خاص ہے اللہ کے لیے، اس میں کامل کر دیا، سجدہ کر دیا کسی کو، وہ جو گردن نہ جھکی جس کی دعابیر کے آگے، وہ سجدہ تعظیمی ہی تو تھا، جو مغل کورٹ میں، مغل دربار میں جاری تھا، اور جس کے خلاف پڑے ہوئے حضرت امجد ثانی رحمۃ اللہ علیہ۔ چوتھے دعا جو مخل عبادات ہے، جو کمل عبادات حضور کے قول مبارک کے مطابق، اس میں کسی کو شریک کر لیا پھر عبادت ہو گیا۔ اور آخری شے ریا اور سمعہ، دکھانے کے لیے یہ کام کرنا، یہ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، نہ شریک کرے اپنے رب کی عبادت میں کسی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، فہم صحیح سے نوازے، اور عمل صحیح کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اللہ کا فضل و کرم، اللہ کا شکر تر شکر کے جماعت اب منزل رسید پروگرام کے مطابق آسان نہیں کہا۔ میں کل صبح شدید اس میں لال محسوس کر رہا تھا، اور مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں یہ پروگرام بیچ میں نہ رہ جائے، کہ اللہ ہی کا فضل و کرم ہے کہ جو ارادہ تھا وہ پورا ہو گیا، اور بر وقت پورا ہو گیا۔ جو بات میں نے کوئی غلط کہی ہو، اللہ تعالیٰ اسے آپ کے حافظے سے محو کر دے، اور جو کچھ صحیح کہا ہو اسے آپ کے ذہن میں بھی بٹھائے اور آپ کے دل میں بھی بٹھائے، اور اس سے آپ کے اندر ایک انقلاب پیدا کرے، اس لیے کہ یہ اندر کی تبدیلی ہے در حقیقت جو انسان میں کسی پائیدار تبدیلی کی بنیاد نہیں۔ تو بجا در رفت جا دیگر شبد، یہ قرآن جب کسی کے باطن میں سرایت کر جاتا تو اس کے اندر انقلاب۔ یہ شخصیت اب وہ نہیں جو پہلے تھی، یہ شخصیت اور عمر ابن الخطاب اور تھے، عمر فاروق اور کیوں بجا در رفت جا دیگر، جہاں تو دیگر چپ جہاں دیگر شبد۔ اور اصل تبدیلی اکثر کی تبدیلی ہے، پورے عالم میں انقلاب محسوس ہوگا جب اندر انقلاب آگا۔ تو قرآن مجید در حقیقت اسی انقلاب کا ذریعہ اور اسی کا پیش فرما۔ اندر کی دنیا میں انقلاب آئے، نظر و فکر کی دنیا میں انقلاب آئے، سوچ میں تبدیلی پیدا ہو، انسان کے نقطۂ نظر میں تبدیلی پیدا ہو، اس کی ویلیوز بدل جائے، آخرت اس کا منتہا مقصود بنے بجائے دنیا کے۔ یہ ہے اصل میں تبدیلی۔ اللہ تعالیٰ ان 2.5 دنوں کی محنت جو میری ہے اسے بھی قبول فرمائے، اور جو اطار آپ نے کیا اپنے وقت کا یا آرام کا یا دنیاوی مصروفیات کا، ان کو بھی قبول فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے واقع دنیا اور آخرت دونوں کا کفایت